ایک سوال یہ آیا ہے کہ خوابوں پر کس اعتبار سے یقین رکھنا چاہیے، کتنا یقین رکھنا چاہیے؟ کیا برے خواب یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح یہ آگے پوچھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی خواب دیکھتا ہوں تو کچھ دنوں بعد وہ مجھے سچ ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ خواب طرح طرح کے ہوتے ہیں، ان کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو دن میں کرتا ہے بندہ تو رات میں دیکھ لیتا ہے، یا جس بات کو دل پہ لے لیتا ہے، دماغ میں لے لیتا ہے، تو وہ بھی خواب میں نظر آتا ہے۔ اس طرح کا بھی ہوتا ہے، اور بعض خواب یعنی سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ اس کا یہی ہے کہ خواب دلیل نہیں ہوتے، حجت یعنی دلیل فائنل، یعنی جو خواب ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ایکوریٹ ہے، کیونکہ یہ تو نبیوں کے لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب جو تھے نا وہ وحی ہوتے تھے، اور عام لوگوں کے خواب وحی نہیں ہے، تو دلیل نہیں ہے۔ وہ ہو جاتا ہے جیسا دیکھتا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب وہ ہونا اس بات کی بھی دلیل نہیں کہ ابھی آئندہ بھی خواب دیکھے گا ایسا ہی ہونا ہے۔ خواب میں بعض اوقات انسان ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ جیسے اس کی جان کو خطرہ ہے، یا دشمن اس پر حملہ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، تو اس کو مطلب یوں ہوتا ہے کہ میں کو صدقہ دے دوں، تو کیا ایسے موقع پر صدقہ دے دینا چاہیے؟ اگر صدقہ دے دینا چاہیے تو ایسے میں کون سا صدقہ زیادہ بہتر ہے؟ تو صدقہ تو دینا چاہیے اس سے موقع پر، جیسے سانپ نظر آیا تو یہ اس کی تعبیر بتائی جاتی ہے کہ یہ دشمن سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ اور بھی چیزیں ہیں مطلب اس طرح کی جو نارمل ہیں کہ ان کی تعبیریں یوں بتائی جاتی ہیں۔ تو اب یہ کہ صدقے سے بلارد ہوتی ہے، اگر واقعی کوئی دشمن پیچھے ہے تو وہ انشاءاللہ ٹل جائے گا، اس کا دل بدل جائے گا، صدقہ دے دیا جائے۔ اب ویسے کون سا صدقہ جو جتنا خوش دلی سے دے اور اچھی مقدار میں دے وہ انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، دل بڑا کر کے دے۔ اور جان کا صدقہ دینا ہے تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کر کے غریبوں کو دے دے، غریبوں کو دینا اچھا ہوتا ہے صدقہ جو ہے۔ یہ صدقے کے لیے جو عموماً بکرے وغیرہ لیے جاتے ہیں، کیا ان کی بھی وہی شرائط ہیں جو کہ قربانی کے جانور کی ہوتی ہیں، یا کوئی اس طرح نارمل بھی چل جاتا ہے؟ نفل صدقے میں ایسا کچھ نہیں ہے، جانور جو سا بھی ہو، مرغی کا بھی ہو جاتا ہے، نہ قربانی مرغی کی نہیں ہوتی۔ اب اس میں کالا بکرا تو ایک بال بھی سفید نہ ہو، تو مرغی تو کالی تو اس پہ سفید پر نہ ہو، یہ وبا جیوں کا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے یہاں کوئی اس کا مطلب فائدہ نقصان ہوتا ہو، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کالا جادو، تو میں نے کسی سے معلومات لی تھی تو کہتے ہیں جادو کا کوئی رنگ ہوتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں کالا بولتے، تو کیوں جادو کو کالا کیوں بولتے ہیں؟ کالی رات بھی تو بولتے ہیں نا، ہاں، چھائی بدلی کالی ہے، کیا ہوگا، سوتے رہی سونا جنگل رات اندھیر، جنگل رات اندھیری، تو یہ کالی رات تو اندھیرے سے اس کی تعبیر ہے۔ اسے کاڑو کہر، یہ اپنے میمنی میں بولتے ہیں، کاڑو کہر منے سخت ظلم، کالا قہر، کالا قہر برسایا اس پر، یعنی کہ سخت ظلم کیا۔ تو یوں مطلب یہ کہ کالا جادو تو جادو ذرا کہ نیلا پیلا تو ہوتا ہی نہیں، جادو نظر بھی نہیں آتا، تو یوں اس کو کالا بولتے ہیں، بس کالے کام، کالے کرتوت بولتے ہیں، کالے کرتوت اس کے آڑے آئے۔ وہ تو تمام تر کئی ایسی چیزیں جو یہ کالی کالی ٹائپ کی جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ کالا یوں ہو گیا کالا، تو اس کی کئیوں کے پیچھے ظلم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، ظلم کے بارے میں بتا، ایک عام آدمی کو بھی تصور ہوتا ہے کہ ظلم ہے، اور یہ میں کر رہا ہوں، یہ ناحق کر رہا ہوں، یہ غلط کر رہا ہوں، میرا حق نہیں ہے، کسی اور کا حق ہے، چاہے وہ یتیموں کے تعلق سے ہو، بیوہ کے تعلق سے ہو، بہنوں کے تعلق سے ہو، وراثت کے تعلق سے ہو، یا کسی اور حوالے سے ہو، آس پڑوس کے تعلق سے ہو، قبضوں کے تعلق سے ہو، تو ایک شخص کیوں ظلم پر اتنا مطلب کہ آمادہ ہو جاتا ہے، اور وہ ڈرتا نہیں ہے کہ یار یہ وہ اس کو سمجھ، ایسا تو نہیں ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ظلم میں نہیں کر رہا، تو کیا کوئی ظلم کو بھی اپنا حق سمجھتا ہے کہ کر تو ظلم رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا حق ہے؟ یہ اس کو مطلب لفظ ظلم سے تعبیر نہیں کرتے، عام طور پہ عوام جو ہے نا
ظلم اس کو بولیں گے جس سے کسی کا ہاتھ پیر توڑ دیا، کسی جی کا قتل کر دیا تو یار ظلم کیا ہے، یا بے تحاشا اس کو مارا، وہ سمجھتے ہیں یہی ظلم ہے. حالانکہ کسی کو گالی دی، دل دکھا اس کا، ہے نا، دل دکھایا، یہ بھی ظلم ہے. غیبت کی، اس کو پتہ چل گیا تو یہ ظلم ہے. بلکہ مطلقاً گناہوں کو بھی ظلم کہا جاتا ہے. اذ ظلموا انفسهم، اپنی جانوں پر جب تم ظلم کر بیٹھو. اے محبوب، جو اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے محبوب تمہارے در پر حاضر ہوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی چاہیں، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. یہ آیت مبارکہ مدینے کی حاضری کے تعلق سے روزہ رسول پر. تو یوں ظلم گناہ، لیکن عوام الناس ظلم وہ 2-3 باتوں کو غالباً کہتی ہے یہ ظلم ہے، میں نے کون سا ظلم کیا ہے. اب بعض ظلموں میں ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کی اختلافی ہوتی ہے، بعض ظلم سے لوگوں کی اختلافی نہیں ہوتی. جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، یہ سب ظلم کے زمرے میں ہی آئیں گے.